یہ کہانی ہے اس لڑکی کی جس نے دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑا اور اللہ نے اسے اس کی محبت سے نواز دیا۔ السلام علیکم آپی، میری ایج 27 سال ہے اور میں بہت ہی زیادہ ڈپریشن انزائٹی سے گزر چکی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی زیادہ مشکلات دیکھی ہے کہ شاید میں آسان لفظوں میں بھی بتا نہ سکوں، کیونکہ ان ساری باتوں سے ایک بہت ہی خوفناک ماضی جڑا ہے، جس ماضی نے مجھے اللہ کے قریب کیا، لیکن مجھے بہت ساری مشکل سے گزرنا پڑا۔ میری زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ ایک انسان جو میری زندگی میں آئے، انہوں نے میری زندگی کو بدل دیا۔ ان کی وجہ سے ہی میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئی۔ میں نے اگر صرف اور صرف انہیں حاصل کیا تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے اللہ کی عبادت سے ان کو حاصل کیا ہے، اللہ کے قریب ہو کر انہیں حاصل کیا ہے، اور اپنی محبت کو اللہ کے سپرد کر کے اس محبت کو دوبارہ حاصل کیا ہے۔ جن سے میں بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں مجھے تڑوا دیا، تڑوایا بھی ایسا کہ میں اتنی زیادہ ٹوٹ گئی اور میں بکھر گئی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید اب کوئی راستہ نہیں رہا، اور ہمارے خاندانوں میں بھی بہت ہی زیادہ لڑائی ہو گئی، اور ہماری اتنی زیادہ لڑائی ہو گئی کہ دو خاندان آپس میں ایک دوسرے کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے، اور دیکھنا تو دور کی بات ہے، ہمارے گھروں کے بیچ میں بھی دیوار کھڑی ہو گئی، ہمارے دلوں کے بیچ میں بھی اور گھروں کے بیچ میں بھی، کیونکہ ہماری جو فیملی لڑائی تھی بہت ہی زیادہ بڑھ گئی تھی، کیونکہ جن کو میں اپنا مرہم بنانا چاہتی تھی ان کے ساتھ میرا رشتہ ہونے والا تھا۔ اسی وجہ سے ہمارے خاندانوں میں پرابلمس ہو گئی، جس کی وجہ سے کہہ لے کہ ہر دروازہ بند ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین کے سوا ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ صرف اور صرف میں نے ایک ہی بات انہیں آخری بار کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اگر توکل اور یقین آپ اللہ پر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری منزلیں آسان کر دیں گے۔ اور انہوں نے کہا تھا، اب یہ بات بہت ہی مشکل ہے اور ناممکن ہے، تم بیوقوف ہو، تم پاگل ہو، تم یہ بات کہہ رہی ہو، وہ بھی ان حالات میں جس حالات میں تمہارا میرا بچھڑنا ممکن ہو گیا ہے، اور تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ ہم دوبارہ مل جائیں گے؟ اب ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تم اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکال دو، تم ان سب چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال دو، بھول جاؤ کہ تمہارا میرا کوئی بھی ریلیشن تھا، تمہارا میرا کوئی بھی تعلق تھا، بھول جاؤ ان سب یادوں کو۔ لیکن میں تو چپ کر کے بس ان کی باتوں کو سن رہی تھی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کانوں پر میرے کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہے، اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کی کسی بات پر غور نہ کرو، اور جتنا ہو سکتا ہے نا امیدی کی باتیں انہوں نے میرے ساتھ کی، اور میں نے ان کے ساتھ بھی کی، کیونکہ میں نے ان سے ایک بات کہی تھی کہ بس آپ توکل رکھیں اللہ پر، اور وہ مجھے اس بات پر ڈانٹ رہے تھے، تم ایسے کیسے سوچ سکتی ہو؟ لیکن کچھ ایسا ہوا کہ میں نے کہہ دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے آپ کو چھوڑ دیا، اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی میں اب کوشش کروں گی، اور آپ نے بھی مجھے اب بھولنے کی کوشش کرنی ہے، اور میں بھی آپ کو بھولنے کی دعا کروں گی۔ لیکن میں نے جب ان سے یہ بولا کہ بھولنے کی دعا کرنا، تو انہوں نے بولا کہ بھولنے کی دعا تو مت کرنا، بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ اللہ سے یہ بولنا کہ اللہ ہمیں ایک دوسرے کے قریب کر دے۔ تو میں نے اس بات پر ہلکا سا مسکرایا، اور میری آنکھ سے چند آنسو گر پڑے، لیکن میں نے اللہ پر یقین کیا، اور میں نے انہیں خدا حافظ کہہ کر وہاں سے اپنا منہ موڑ لیا، اور کہا کہ اب دوبارہ ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے۔ بس یہ باتیں ہماری ہوئی جو ان لمحات میں ہوئی، اس کے بعد میں اپنے گھر آ گئی اور وہ اپنے گھر چلی گئے۔ دیکھتے دیکھتے کچھ لمحات گزرے، زندگی کے بہت ہی تکلیفوں سے، دشواریوں سے اتنی زیادہ تکلیف تھی کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں۔ ڈپریشن کے ایسے حالات میں چلی گئی کہ دل کیا خود کو ختم کر لوں، لیکن ایک ہی بات سوچتی تھی کہ نہیں، تھوڑا سا اور توکل کر لیتی ہوں، تھوڑا سا اور یقین کر لیتی ہوں، اللہ تعالیٰ کچھ کرم کر دیں گے، کچھ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی حق میں بہترین کر دیں گے۔ تو میں نے اسی بات پر یقین رکھا، لیکن کچھ بھی ممکن نظر نہیں آ رہا تھا،
اور اگر ذرا سی بھی بات میں اپنے گھر میں کرتی تھی ان کے بارے میں یا ان کی فیملی سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات ہمارے گھر میں ہوتی تھی تو اتنی زیادہ سختی سے ہمارے گھر میں اس چیز کا ذکر کرنا منع کر دیا گیا تھا کہ اگر کسی نے اس بارے میں بات کی تو بہت ہی غلط انجام ہوگا۔ بس کچھ معاملات تھے جو میں الفاظ میں نہیں لکھ سکتی، جس وجہ سے پرابلمس آ گئی ہماری زندگیوں میں۔ پھر اچانک سے ایک دن ایسا ہوا کہ میرا اور ان کا آمنا سامنا ہوا۔ انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے ان کو دیکھا، اور ہمارے دل میں بس ایک ہی بات تھی جو ہم نے آخری بار بات کی تھی، اللہ نے چاہا تو ہم مل جائیں گے، اور اگر نہ کچھ ایسا ہوا تو بس اللہ کے اوپر توکل اور یقین رکھیں گے۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ میری دادی جان کی طبیعت اچانک سے خراب ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے جلد سے جلد ان کا نکاح کرنا ہے۔ لیکن ہمارے جو والدین تھے وہ جینا مرنا ہر چیز ختم کر چکے تھے، لیکن ظاہر ہے میرے والد صاحب نے ان کے والدہ کو اتنی کمپلیکیشن میں دیکھا، اور جب انہوں نے کہا کہ میری ماں کی زندگی اور موت کا سوال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کو معجزے میں بدلنا تھا، جو رشتے ایک طرف سے ختم ہو چکے تھے، جو دروازے بند ہو چکے تھے، جو گھروں کے بیچ میں دیواریں کھڑی ہو چکی تھی، جو دلوں میں بھی دیواریں کھڑی ہو گئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دن میں سب کچھ تبدیل کر دیا۔ 4 سالوں کا صبر جو تھا وہ میری زندگی میں رنگ لے آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم دکھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معجزے کرنے پر میں قادر ہوں۔ میری دادی جان نے کہا کہ ان دونوں کو آپس میں جلد سے جلد نکاح کروا دو۔ میں چاہتی ہوں میرے جیتے جی تم لوگ آپس میں لڑو جھگڑو مت، آپس کے رشتے مت خراب کرو۔ اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا، اور مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ 4 سال بعد اللہ تعالیٰ کسی دعا کو قبول کر سکتے ہیں، اور بس یہی بات ہے کہ میرا توکل اور یقین اللہ تعالیٰ پر تھا۔ بیچ میں بہت زیادہ خیالات آتے تھے، کبھی کچھ شرک کی طرف جاؤں، کبھی کچھ کر لوں، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہی کہا کہ اللہ پاک آپ پر توکل کیا ہے اور یقین کیا ہے، آپ نے ہی میرا ساتھ دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا، اور اسی دن کے اندر جمعہ کا دن تھا، اور ہمارا 3:45 کے قریب شام میں نکاح ہو گیا۔ اور جب وہ مجھے نکاح کے لیے قبول کر رہے تھے اور میں ان کو نکاح کے لیے قبول کر رہی تھی، تو نہ ان کی آواز ساتھ دے رہی تھی اور نہ میری آواز ساتھ دے پا رہی تھی۔ میرا نکاح ہو گیا، اب میں اپنے گھر میں ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گی، جب ہمارا نکاح ہو گیا ہے اور میں نے جب اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ دیکھو اللہ نے کس طریقے سے ہماری سن لی، اور میں نے کہا تھا نا کہ توکل اور یقین اللہ پر رکھنا، اور اللہ نے ہمارے نصیب میں ملنا لکھا تھا، اور آج ہم مل گئے ہیں۔ اور یہ بات سچ اور حق ہے کہ جو چیز آپ کے نصیب میں ہے، اگر وہ چیز آپ سے دور چلی جائے تو بھی وہ چیز آپ سے دور نہیں جا سکتی، وہ انسان آپ سے دور نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ چیز وہ انسان اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھ دی ہے، اور وہ آپ کی ہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا اور اب ہم دونوں ایک ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کا محرم بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کا محرم بننا نصیب کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کی۔ میری دادی جان تو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، تو میں چاہوں گی کہ ان کی مغفرت کے لیے سب دعا کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہی وسیلے سے ہمارے لیے آسانیاں کی تھی، اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین وسائل بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی پر یقین اور توکل رکھیں۔ میں اور میرے ہسبینڈ دونوں ساتھ میں تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، کبھی میں نہ اٹھ پاؤں تو وہ مجھے اٹھا دیتے ہیں، کبھی وہ نہ اٹھ پائے تو میں انہیں اٹھا دیتی ہوں۔ بہت ہی خوبصورت لمحات ہوتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت سجدے ہوتے ہیں جب ہم ایک ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ساتھ شکرانے کی نفل تہجد کا وقت ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، جس طرح سے اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں کی، جو راستے ہمارے لیے بند کیے تھے اور راستوں پر روشنی دکھائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے۔ اللہ تعالیٰ پر جس طرح میں نے توکل کیا، اسی طرح سے آپ بھی کریں۔ دیکھو جس طرح سے راستے بنیں گے اور منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اگر آپ کی بھی کوئی میریکل اسٹوری ہے اور اسے آپ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کو ہمت ملے، حوصلہ ملے اور اللہ پر یقین بڑھے، تو آپ اپنی اسٹوری میری ای میل آئی ڈی پر سینڈ کر سکتی ہیں۔ جزاک اللہ۔